Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ما كذب الفؤاد ما رأى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا جو کچھ دیکھا تھا. کیا تم آپ کے دیکھے پر جھگڑتے؟ آپ نے ان کو دوسری بار کرتے ہوئے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ وحی لاتا تھا وہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو شروع سے ہی بڑے طاقتور اور زور آور تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جب جبریل علیہ السلام آئے تو ان کو اصلی صورت میں دیکھنے کی فرمائش کی. اس وقت وہ مشرق میں افق پر کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ سیدھے ہوئے تو آسمان کے سب سے اوپری حصے پر وہ پھیلے ہوئے نظر آئے. پھر وہ قریب ہوئے اور بہت قریب ہو گئے، یہاں تک کہ اس قربت کی وجہ سے فاصلہ صرف دو کمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا نہیں، یا اس سے بھی. پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمانا تھی نازل فرمانا. آگے اس بات کا اب ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کا دیدار کیا یا اللہ رب العزت کا دیدار کیا. اور جس کا بھی آپ نے دیدار کیا آپ نے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا. جو دیکھا آپ نے وہ سچ سچ بیان کیا. لہذا اگر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیدار پر جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو ان کا جھگڑنا اور اختلاف کرنا صحیح اور درست نہیں، کیونکہ آپ نے جو دیکھا بالکل صحیح دیکھا. جہاں تک جبریل علیہ السلام کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو اصلی صورت میں غار حرا میں دیکھا تھا جب وہ یا ایھا المدثر سورہ لے کر نازل ہوئے تھے. اور دوسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج سے سرفراز کیا گیا، آپ کو معراج حاصل ہوئی، تو آپ نے سدرۃ المنتہا بیری کا جو درخت ہے جو آخری حصہ ہے جس کے اس طرف جو ہے کائنات اور اس طرف غیب ہے، وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو گویا کہ جبریل علیہ السلام کو دو بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت میں دیکھا.
اور فرشتے کو دیکھنے کے بعد نبی کو مکمل اطمینان اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پیغام لانے والا یہ اللہ کا فرشتہ ہے، فرستادہ ہے، جو بالکل صحیح پیغام لے کر آیا ہے، اور دل میں وہ جذب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس جو پیغام لے کر آئے آپ کو یقین نہ آئے تو آپ دوسروں تک وہ پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ آپ اسی صورت میں وہ پیغام پہنچائیں گے آگے جب آپ کو مکمل طور پر یقین ہو کہ یہ پیغام بالکل صحیح اور درست ہے، تبھی وہ بات آگے بڑھائے، ورنہ وہیں پر وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اطمینان کے لیے اور یقین کے لیے اللہ رب العزت اپنے نبی اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے دل میں یہ بات بالکل سے بٹھا دیتا ہے، معجزت کر دیتا ہے کہ جس کو وہ دیکھ رہے ہیں کوئی عام چیز نہیں، وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، اور اس پر یقین، بس وہ بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ چیز آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا۔ ایک بار کا ذکر آ گیا افق اعلیٰ، یعنی دنیاوی جو آسمان ہے اس کا سب سے جو اوپری حصہ ہے وہاں پر جب جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پر میں سے صرف 2 پر ایسے پھیلائے تو پورے افق پر چھا گئے۔ دوسری بات سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا پر اس وقت ہوا جب آپ کو معراج حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں کعبے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا یا لیٹا تھا کہ ایک آنے والا ہمارے پاس آیا اور اس کے پاس ایک سواری تھی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، وہ سواری تھی، اس کا نام براق تھا۔ اس کا ایک قدم تحت نگاہ پڑتا تھا، یعنی جب براق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ اس سواری سے چلیے جہاں اللہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے، تو پہلے آپ حرم پاک سے یعنی کعبے سے آپ کا سفر جو ہے بیت المقدس تک ہوا، قبلہ اول تک، یعنی جو دوسرا کعبہ جو سعودیہ میں ہے یہ دوسرا کعبہ ہے، اور یہ جو پہلا کعبہ ہے وہ فلسطین میں ہے جو بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہ قبلہ اول ہے، یہ قبلہ ثانی ہے۔ تو اس قبلے سے پہلے قبلے تک یعنی بیت المقدس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس براق کا قدم جو ہے تا حد نگاہ پر، یعنی کہ ایک قدم وہ بڑھائے تو بس اگلا پھر اگلا قدم، ایسے نہیں، جتنی دور نگاہ جا کے پڑتی تھی وہاں تک صرف اس کا ایک قدم نظر آتا۔ براق، براق اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں تو لفظ برق سے بنا ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی، اور بجلی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل، 1 سیکنڈ میں اس کی رفتار ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1 منٹ میں کتنی رفتار ہوگی یا 1 گھنٹے میں اس کی مسافت کتنی ہوگی۔ اور وہ براق ہے جو برق سے بھی تیز رفتار ہے، اس کی سواری، اس کی رفتار کتنی تیز رہی ہوگی اس کے بارے میں ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ جب ہم انسانوں نے سواریاں تیار کی ہیں اس کی اسپیڈ جو ہے 50 ہزار کلومیٹر 1 گھنٹے میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید، کیونکہ آج کل جو اسپیس کرافٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ سیاروں پر جاتے ہیں اور دیگر جگہوں پر جاتے ہیں، ان کی اسپیڈ جو ہے 1 گھنٹے میں 50 ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے 1 گھنٹے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اگر چاند پر آدمی جانا چاہے تو چاند جو ہے 3.5 لاکھ کلومیٹر دور ہے، 6 یا 7 گھنٹے میں آدمی اس دنیا سے سفر کرے اس اسپیس کرافٹ سے تو چاند پر پہنچے اپنی بنائی ہوئی سواری سے۔
جو سواری اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس کی رفتار کا اندازہ آپ کر سکتے نہیں ہو سکتا۔ پھر جب برق کی بات آ جائے جس کو ہم نے ناپ لیا، جس کی پیمائش اور رفتار ہم نے جان لی، دیکھ لی، اور اس سے بھی زیادہ اس کی رفتار ہو گئی براق، تو اس کی رفتار کا اندازہ پھر بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج حاصل ہوئی تو آپ گئے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف۔ آپ گئے تو آسمان پر، ساتوں آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پہلے پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر جو ہے دیگر انبیاء علیہ السلام سے، چوتھے پر معلوم ہوا کہ کسی اور نبی سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر جو بالکل کعبے کے سیدھ میں، ہمارے یہ کعبہ ہے جہاں ہم حج کے لیے جاتے ہیں، اس کعبے کے سیدھ میں بالکل اوپر جنت میں عرش کے نیچے، عرش کے نیچے ایک بالکل ایسی ہی عمارت ہے جو کعبہ ہے فرشتوں کا، وہ بیت المعمور کہلاتا ہے، وہ بیت المعمور کہلاتا ہے، جہاں پر فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور ہر دن جو ہے فرشتے 70,000 عبادت کے لیے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ فرشتے وہاں پر طواف کر کے اور عمرہ کر کے، یا کہہ لیجیے کہ وہاں پر عبادت کر کے جاتے ہیں، تو دوبارہ وہ پھر نہیں آتے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہر نبی کا تعارف کرایا، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام، ان کو آپ سلام کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو انہوں نے کہا کہ صالح بیٹے کے لیے مرحبا اور خوش آمدید، جواب دینے کے بعد یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی تو انہوں نے کہا کہ نیک بھائی کے لیے بہترین شگون اور مرحبا اور مبارکباد۔ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اسی طرح کے عمدہ کلمات کہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کے لیے مرحبا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل کی نسل جو چلی وہ ہے، اور اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل یہاں پر قائم ہوئی وہ ہے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام محبت کا اظہار بھی فرمایا، اور پھر وہاں سے آپ آگے چلے۔ ابھی تک تو 7ویں آسمان تک اور بیت المعمور تک کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ جب وہ سدرۃ المنتہا پر آپ پہنچتے ہیں تو سدرۃ المنتہا جو ہے یہ بیری کا درخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے پتے ایسے جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے پھل ایسے مطلب اتنے بڑے بڑے، اس کو لفظ یاد نہیں آ رہا کون سا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دی تھی کہ اس طرح اس کے پھل تھے۔ وہاں پر جبرائیل علیہ السلام جب پہنچے اس کے بعد اشارہ فرمایا اب یہاں سے آپ آگے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ اس کے آگے اب ہمیں جانے کی اجازت نہیں۔ انسان کے اعمال، انسان کے اخلاق، اس کا اجر و ثواب جب نیچے سے اوپر چڑھتا ہے اور چڑھتے ہوئے آسمان تک پہنچتا ہے اور دروازے اس کے کھلتے ہیں اور وہاں تک سدرۃ المنتہا تک اگر اس کا عمل پہنچتا ہے تو سدرۃ المنتہا پر فرشتے لے جا کر روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے اس کا عمل اوپر جاتا ہے، وہاں سے پھر جو حکم آتا ہے وہاں سے پھر فرشتے وہ حکم لے کر نیچے آ جاتے ہیں۔ بہرحال سدرۃ المنتہا وہ آخری جگہ ہے جہاں تک فرشتوں کی پہنچ ہے، اس کے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آگے جو غیب کی چیز تھی ادھر جانے کا حکم ہوا اور آپ درے تک آ جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ رب العزت آپ کو خطاب فرماتا ہے
अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी। हम लोग सलाम करते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें। वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तना थे, जिब्रील भी नहीं थे, सब साथ छोड़ गए थे। हमारे साथ फरिश्ते होते, इसलिए अस्सलाम वालेकुम कहा जाता है कि आपके साथ फरिश्ते या जो लोग मौजूद हैं सब उसमें मुराद है। आप अकेले उस सलामती में नहीं है। लेकिन वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकेले थे, फरिश्तों ने भी साथ छोड़ दिया, अकेले थे। तो अल्लाह ने खिताब फरमाया अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, अकेले हैं आप तो ऐ नबी आप पर अल्लाह के सलाम। और वो सलाम जो अल्लाह ने दिया, ऐसा अल्लाह ने उस सलाम को महबूब बनाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि इंसान हर नमाज में कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहता है नहीं कहता हर नमाज में, खाते में। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकबूलियत और महबूबियत अता फरमाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यहाँ से 4 दरिया निकलते हैं। 2 दरिया तो जन्नत में है और 2 दरिया जो है वो दुनिया की तरफ आए हुए हैं, जो दरिया नील और दरिया फुरात है। वहां से सिदरतुल मुंतहा के पास से गए वगैरह वगैरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब वहां पर अल्लाह का दीदार किया या नहीं, उसकी तरफ कुरान इशारा किया। मा कज़बल फुआदु मा रआ, आपने जो कुछ भी देखा वो आपने झूठ नहीं देखा और आपने झूठ नहीं बयान किया, बिल्कुल सच सच बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को 2 बार देखा, इसका जिक्र हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो रूयत आपको हासिल हुई, एक मर्तबे दिली एतबार से और एक मर्तबे जो है वो बसर यानी निगाह के एतबार से। दिली एतबार से तो दुनिया में हुआ और निगाह के एतबार से आखिर। बाज़ लोग एतराज करते हैं कुरान की इस आयत की वजह से कि ला युदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, अल्लाह को निगाहें नहीं देख सकती, अल्लाह हर एक की निगाह को और हर एक को देखता है। तो जब कुरान में ये कहा गया है तो ये कैसे हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कह दिया कि अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, तो कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया? ये झूठ है। बाद सहाबा ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि रोयत जो हुई है वो दिली एतबार से हुई है, वो आंख के एतबार से, बसर के एतबार से नहीं हुई है। लेकिन बाद सहाबा कहते हैं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रोयत हुई है वो बाकायदा उस एतबार से। एक हदीस इसकी तरफ इशारा करती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुल्लत यानी दोस्ती के लिए मुंतखब फरमा लिया, इसीलिए उनको इब्राहिम खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम के लिए मुंतखब फरमा लिया, इसलिए उनका नाम कलीमुल्लाह पड़ा। और 2 मरतबे उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुफ्तगू की, 2 मरतबे उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह से गुफ्तगू की। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रुयत मुंतखब फरमा ली, तो आपने 2 मरतबे नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया। आपने मौजिज़े के एतबार से भी अगर देखा जाए तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मौजिज़े हासिल हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे ज़्यादा मौजिज़ा बड़ा हासिल। अगर इसकी तरफ हम इशारा करें तो बहुत से वाक़यात इसकी तरफ मिलते हैं, बड़े वाक़यात इसकी तरफ मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात भी की और दीदार भी किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आसा यानी लाठी अता की गई, जो सात मौजिज़े के तौर पर सांप बन जाया करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा रहे थे तो सांप ने जब काटा हज़रत अबू बकर को, तो आपने सिर्फ अपना लुआब वहां पर लगाया, जहर का असर क्या हुआ? खत्म। उनको तो सांप का मौजिज़ा अता हुआ और आपको सांप के कांटे को खत्म करने का भी मौजिज़ा अल्लाह ने अता किया।
मुख्तलिफ एतबार से अगर देखा जाए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी छोटे हैं, नन्हे से मासूम बच्चे हैं, प्यासे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके एड़ियों से पत्थर से पानी क्या करता है, निकाल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में तशरीफ ले गए, गालिबन वापस आ रहे थे, एक जगह आपका क़याम हुआ, एक गड्ढे में पानी थोड़ा सा था, सहाबा ने उसे पिया, पानी खत्म हो गया। सहाबा ने आके शिकायत की, अल्लाह के नबी वहाँ तो पानी बिल्कुल अब खत्म हो गया, अब गदला पानी और कीचड़ के साथ मटियाला पानी बचा हुआ और कुछ है नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तरकश से तीर निकाला, काले जाके लगा दो। जैसे उस तीर को वहां पर खोसा, पानी का चश्मा उबल पड़ा। साहबा कहते हैं जब तक हम लोग वहां पर रहे, क़याम किया, कभी पानी की कोई दिक्कत और किल्लत। एक बार जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में अपनी उंगली ऐसे डाल दी, कहा पियो। लोग पीते रहे कटोरे से पानी, और वो पानी उसमें आता रहा और पानी खत्म नहीं। तो अगर उनको वो मौजिज़ा मिला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजिज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंधे को ठीक कर दिया करते थे, अल्लाह ने मौजिज़ा अता किया। कोई भी पैदाइशी अंधा हो तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अंधे को क्या करते थे, ठीक कर दिया करते थे। छूते थे अल्लाह के नाम पर, कुछ पढ़ते थे, दम करते थे, वो ठीक हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी थे, उनकी आंखों में गालिबन तीर लगा और वो आंख क्या हो गई, बाहर आ गई। अंधे हो गए ना, जख्म भी लग गए, अंधे भी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आंख अपने दस्त मुबारक से उनके आंख चेहरे पर लगाई। कहते हैं कि खुदा की कसम, उस आंख से अच्छी आंख मुझे कभी नजर ही नहीं आई, कभी आंख ही नहीं कमजोर हुई। वही मौजिज़ा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे की आवाज सुनते, कहते ये कब्र में आवाज आ रही है अजाब की, इसके इसलिए अजाब हो रहा है। और एक मुर्दा जो है उठाया जाता है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ में होते हैं, मुर्दा उठाया जाता है, मौजूद है चीज वगैरह वगैरह। हर एक नबी से बढ़कर मौजिज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सांप को फेंकते थे तो क्या बन जाता था वो, वो लाठी को फेंकते थे तो क्या बन जाता था, सांप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उंगली पर वो मौजिज़ा अता किया कि जब अबू जहल ने कहा कि चांद के टुकड़े करो, तो आपने यूं इशारा किया तो चांद वगैरह वगैरह। किसी भी नबी से कम मौजिज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल नहीं। तो रुतबे के लिहाज से भी आपका रुतबा सबसे बुलंद। तो जब एक नबी को खुल्लत दोस्ती मिल गई, एक नबी को कलाम इलाही हासिल हो गया, अल्लाह से गुफ्तगू का शरफ हासिल हो गया, तो ये कैसे हो सकता है कि जो सैयदुल अंबिया हो उसको उनसे कम मौजिज़ा हासिल। तो अल्लाह ने आपको रुयत अता फरमा दी, आप अपने रब को दिला। एक आलिम से किसी ने सवाल किया, क्या आप कहते हैं कि अल्लाह का दीदार किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा बिल्कुल किया। आपने तो कुरान की आयत पढ़ ली है, ला युद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार, उसको निगाहें नहीं देख सकती है, वो निगाहों को देख सकता है। कहा कुरान में है, लेकिन हम इसका इनकार भी नहीं करते। अच्छा, तो फिर आपने कैसे कह दिया? ने कहा अच्छा, आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान जो भी है, आपने उसे झूठा समझा या सही समझा? यानी अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी फरमान है, आपकी जो भी गुफ्तगू है, जो भी अहादीस है, वो बिल्कुल सच है, उसमें कोई गलत नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो बयान फरमाया है कि जब सब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, उनको उनको नेमतों से माला माल कर दिया जाएगा, जन्नत में हर तरह की नेमतें उनको मिल जाएंगी, और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, उनको उनकी सज़ा मिल जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से पूछेगा, जन्नतियों से, कि तुमको जो हमने तुमसे वादा किया था सब कुछ पा लिया? सब कहेंगे हाँ सब कुछ पा लिया।
سب کچھ پا لیا۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ تم کو ایک اور بڑی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں۔ تو سب کہیں گے پروردگار اب تو ساری نعمت ہم کو مل گئی، اب کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنا پردہ جو ہوگا وہ ہٹائے گا، پھر تمام جنتی جو ہے جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار، تمام جنتی جنت میں اللہ رب العزت کا۔ تو عالم نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے اللہ کے نبی۔ انہوں نے کہا میں نے کب کہا کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں دیدار کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی، آپ نے جنت دیکھی، آپ نے دوزخ دیکھی، آپ نے وہاں کی ساری چیزیں دیکھی، آپ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے۔ تو جب سارے مومن بندے اللہ کا دیدار وہاں کر سکتے ہیں تو اللہ کا نبی جو سید الانبیاء ہے وہاں جا کر اللہ کا دیدار کر کے آئے گا تو تم کو یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تمہیں کہ چھوڑ کیوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی نے وہاں دیکھا، یہاں تھوڑی دیکھا۔ قرآن نے یہ کہا دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ سب کو دیکھے گا۔ یہ دنیا کی بات ہے، جنت کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دنیا میں رہتے ہوئے بھی دکھائی گئی ہے، بلایا گیا باقاعدہ کہ میرے حبیب میرے جنت میں آؤ۔ آپ جنت میں گئے، ساری چیزیں دیکھی، صحابہ کے ٹھکانے بھی بتایا کہ ان کا یہ ٹھکانہ، ان کا یہ ٹھکانہ، ان کی یہ حوریں، ان کی یہ حوریں، ساری حوریں ان کے بارے میں بتائی۔ تو جب نبی نے جنت میں اللہ کا دیدار کیا تو جھوٹ کیوں لگ رہا ہے؟ دیدار کیا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو اللہ کے نبی نے دیکھا اس کو جھوٹ نہیں کہا۔ افتمارونه علی ما یری، جو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے اس میں تم آپس میں جھگڑ رہے ہو؟ جھگڑنا نہیں۔ ہاں آگے بھی سن لو، وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جبریل کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اور دیکھا تھا اس سدرۃ المنتہا پر، جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا چکا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کما کہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی اور یہ آپ کی ذات پر، نبوت پر ایمان کی کما حق کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت